فرق یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر پوری دنیا ہلائی جاتی ہے، پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں، غیر مسلم تک سڑکوں پر نکل آتے ہیں اسرائیل کے مظالم کے خلاف، لیکن انڈیا کے خلاف اس طرح کی کوئی مزاحمت یا عالمی تحریک آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتی۔ کشمیر کا مسئلہ ایک لوکل مسئلہ ہے، مسئلہ بن کے رہ گیا ہے، اور فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو ہر روز اقوام متحدہ سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہوا کیا ہے بنیادی طور پر، ایک طرف تو غلطی ہماری پاکستانیوں کی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے کشمیر کو برانڈنگ نہیں کی، ہم نے کشمیر کو ایک عالمی مسئلہ نہیں بنایا، اور دوسری بہت بڑی غلطی جو ہم بار بار اپنی تاریخ میں کرتے آئے ہیں وہ یہ کہ ہم انڈیا پر سے پریشر ہٹا دیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ بات یہ، آپ انڈیا کی تاریخ کو نوٹ کیجئے، انڈیا صرف اس وقت آتا ہے کشمیر پر بات کرنے کے لیے جب اس کے لیے کشمیر کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مظاہرے ہوں، جلوس ہوں، عوامی تحریکیں ہوں، اس سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا۔ انڈیا کو فرق پڑتا ہے ملیٹنسی سے، جہاد سے، جب مجاہدین اسلحہ اٹھا لیتے ہیں۔ گئے یہ اپنے دشمن کی سائیکی کو سمجھیے، چاہے وہ مسئلہ جوناگڑھ ہو، مسئلہ حیدرآباد ہو، مسئلہ کشمیر ہو، مسئلہ رن آف کچھ ہو، مسئلہ کلبھوشن ہو، جب تک انڈیا کو آپ دباؤ میں نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ بات کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور دباؤ ہٹا لیتے ہیں ہم۔ سکھوں کی تحریک پاکستان بے نظیر کے دور میں ختم کروا دی گئی، نواز شریف نے لسٹیں اٹھا کے دے دی، جو خود ان کا انڈین پرائم منسٹر کہتا ہے کہ مجھے لسٹیں پاکستان سے دی گئی کشمیری مجاہدین کی۔ یہ ساری بات یہی ہے کہ جب 1988 میں کشمیری انتفاضہ شروع ہوا، 1988 میں فلسطینی انتفاضہ شروع ہوا، فلسطینی انتفاضہ آج بھی جاری ہے، پوری دنیا اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتی ہے۔ اچھا سر، دنیا بھر سے پاکستانیوں نے ہمیشہ کشمیری عوام کا ساتھ دیا ہے، ان کی آزادی اور ان کے حق کے خوداریت کے لیے آواز بلند کی ہے۔ پاکستان کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیریوں کے دل بھی پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بھارت سمیت عالمی قوتوں کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا، کیوں ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے کہا نا فضا، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو ایفرٹس کشمیر کے لیے کی گئی ہیں وہ منافقت ہے، صرف ہپوکریسی ہے۔ فضل الرحمان جیسے شخص کو پچھلے 30 سال سے 25 سال سے آپ نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ لگایا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پرو انڈیا ہے، جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، کشمیر کے جہاد کو جہاد مانتا ہی نہیں ہے۔ اس شخص کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ لگایا ہوا ہے۔ دنیا کے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں اربوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو تباہ کر کے رکھنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، انڈیا کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ نہیں کرنی۔ یہ آپ پاکستان کی ریاست کی پالیسی رہی ہے۔ جتنی پولیٹیکل حکومتیں پچھلے 25-30 سال میں آئی ہیں ان سب نے فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ رکھا ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ اس کے نتیجے میں آپ نے دنیا میں کشمیر کی برانڈنگ نہیں کی، کشمیر کے اوپر آپ کوئی نئے ترانے نہیں نکالتے، آپ کوئی نیشنل موومنٹ نہیں ہے، آپ کے اسکولوں میں کشمیر نہیں پڑھایا جاتا، آپ کی قوم صرف زبانی کلامی کشمیر ڈے مناتی ہے، لیکن اور نکلتے بھی ہیں تو 2-4 مولوی یا جماعت اسلامی والے یا چند ایک لوگ نکل کے جلوس نکال دیتے ہیں، لیکن صرف سیاسی نمبر بنانے کی بات ہے۔ سر، یہاں پر اقوام متحدہ کہاں پر آتی ہے؟ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس کے مزاج کو سمجھیے، یہاں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ انہوں نے عراق تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، لیبیا تباہ کر دیا، یمن تباہ کر دیا، افغانستان پر انلیگل انویژن اور آکوپیشن ہے۔ یہ سب تو اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا۔ پوری دنیا میں جس بڑی طاقت کا دل چاہتا ہے وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطین کو ہڑپ کر لیا پچھلے 70 سال میں، وہ تو اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا۔ بات یہ بچے، دنیا میں قومیں اپنی طاقت کے زور کے اوپر اپنا حق حاصل کرتی ہیں، اس لیے نہیں حاصل کرتی کہ ان کا استحقاق تھا، اقوام متحدہ نے ان کو حق دلا دیا۔ یا ڈنڈا چلتا ہے، یا طاقت چلتی ہے، یا بلیک میلنگ چلتی ہے، یا پریشر چلتا ہے، اور یہ سب چیزیں اگر آپ جنریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی آواز دنیا میں نہیں سنے گا۔ کمزور سر، یہ مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر ہو، سر مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ کشمیر ہو، یہ ڈیوائیڈ بنیادی طور پر کی کیوں گئی تھی؟ اگر آپ اگر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں کہ اگر اس کی ہسٹری کی طرف ہم جائیں اور ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ ڈیوائیڈ کیا کیوں گیا تھا؟ کیا یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا محض کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک کمزور کڑی رکھی جائے کشمیر کے نام پر؟
دیکھیے فضا، پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کی بنیاد برٹش امپائر نے رکھی ہے. جی آج لوگ انگلستان سے کہتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیکسیوں پہ کشمیر کے آزادی کے نعرے لگے ہوئے ہیں. یہ تاریخ بھول جاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کھڑا کرنے والا خود برٹش امپائر اور ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف، اور یہ برٹش امپائر ایک سازش کے تحت ایک فتنہ چھوڑ کر گئے تھے کہ ہماری ڈومینینز، دو ملک جن کو ہم اپنی نوآبادیاتی ریاستیں جن کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ساری زندگی آپس میں لڑتی رہیں. اور یہی مسئلہ انہوں نے فلسطین میں کیا تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ یہود شامل ہیں لہذا وہ اس کا ایک تاریخی پس منظر زیادہ بڑا ہے. کشمیر کو ایک لوکل کینسر کے طور پر یہ چھوڑ کر گئے تھے، اور وہی ہو رہا ہے. 70 سال گزر گئے. وہ فتنہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا، جو خون بہ رہا ہے اس پورے خطے میں، مشرق وسطی میں یا کشمیر میں، اس کی ذمہ داری برٹش گورنمنٹ کے اوپر ہے. مسلمان دنیا انہی ظالموں، سفاکوں، چنگیزوں سے توقع رکھتی ہے کہ وہ ہم کو انصاف دلائیں گے. بات یہ ہے کہ یہی تو فتنہ کھڑا کر کے گئے ہیں، جو مقصد ہے ان کا، اور اب خود منصف بن کر آتے ہیں اور مسلمان قومیں ان کے آگے لیٹ جاتی ہیں کہ برٹش امپائر یا یونائیٹڈ نیشنز ہمیں اب انصاف دلائیں گے اس فتنے کا جو خود انہوں نے کھڑا کیا ہے پہلے دن سے. تو بات یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، اب ہم صاف بات کر رہے ہیں اور سخت بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. آپ کو انڈیا کے اندر آگ لگانی پڑے گی، آپ کو خالستان کی تحریک کو سپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو نیکسلائٹس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو 7 سسٹر سٹیٹس میں آزادی کی تحریکیں بھڑکانی ہوں گی، آپ کو کشمیر کو مسلح کرنا ہوگا جس طرح وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے. اچھا سر کچھ جو بھارتی اینکرز ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ یہ پروپیگنڈا بھی چلا رہے ہیں کہ جو کشمیری ذرا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کشمیر پاکستان کے پاس جائے یا پاکستان کے ساتھ ضم ہو. وہ تو بہت خوشی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اچھی تعلیم لے رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ کشمیر جو ہے وہ علیحدہ ہو وہاں سے. بھائی دیکھیے، بہت سارے سکھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں سکھ ہیں جنہوں نے خالستان کے لیے پوری دنیا میں ایک آزادی کی تحریک چلائی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ، وہ آوازیں جو کہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں کشمیریوں میں، وہ اگر زیادہ ہوتی، میجورٹی ہوتی، ڈومیننٹ ہوتی، تو پھر 7 لاکھ کی فوج انڈیا نے کشمیر میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پھر جو کشمیر میں شہداء ہیں جو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے کیوں دفن ہوتے ہیں؟ کیوں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے وہاں وادی میں لگ رہے ہیں اور جگہ جگہ ہر روز پوری ویلی میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن، سائیکولوجیکل آپریشنز میڈیا کے ذریعے، پالیٹکس کے ذریعے آپ جو مرضی کر لیں، ریئلٹی آن گراؤنڈ از کہ کشمیر کے عوام انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ان کا رشتہ پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اور یہی وہ ہمارا ایسٹ بھی ہے. آپ آج بھی جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو لائن آف کنٹرول پر ہماری گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ. ہمارے